اس کی وجہ یہ ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب میں یہاں موجود ہوں، یہاں سے مجھے آگے بڑھنا ہے. اب جہاں مجھے آگے جانا ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی چیز جہاں مجھے پہنچنا ہے کہ میں رکوں اور ایک ایک آدمی سے ملوں. جہاں ہمیں کہیں اور جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، وہ تو کہتے ہیں کتنے پہنچے ہو. اب اتنی گنجائش نہیں ہوتی، لوگ آ رہے ہوتے ہیں. میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلا گیا حاضری دینے کے لیے، اس قدر دوڑ دھوپ ہوئی، لوگ اس طرح بھاگے. ظاہر ہے کچھ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے، کچھ عبادت کر رہے ہوں گے. کئی دنوں تک میری طبیعت پہ بوجھ بنا رہا کہ تیری وجہ سے لوگوں کو تکلیف. بہت ساری جگہوں پہ نہیں جاتا، سائڈ پہ ہو جاتا. کیوں؟ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، پریشانی ہوتی ہے. ہمارا یہ تو مزاج ہے نہیں الا ماشاء اللہ کہ ہم کسی معاملے میں حالات کی نزاکت کو بھی سمجھیں گے، لیکن وہ چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں بعض اوقات. اور یہ بوجھ ہمیں لینا چاہیے. ایک ہے کہ ہم لذت کشید کریں کہ دیکھا لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں، اوہ ہو کیا بات. یہ نفس کے لیے تسکین ہے پر تھوڑی دیر کی. اخلاقی رویہ یہ نہیں ہے. اخلاقی رویہ یہ میں نے ان دو کام ہو جائے. لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بعض بزرگ اپنا آپ سمیٹ بھی نہیں پاتے بیچارے اور اذیت میں آ جاتے ہیں. تو میرے عزیز کچھ تھوڑا سا ہمیں اس بات کا بڑے مجموع میں آنے جانے میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یار آپ گزر جائیں ذرا پیار سے پہلے. میں ہمت ور رکھتا ہوں، میں تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں. لیکن وہ ہمارے ہاں بس میں چڑھنا ہو، کسی اجتماع سے نکلنا ہو، جانے ہمیں کیا ہو جاتا ہے. اور پروٹوکول والوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے پروٹوکول چھوڑ دیں، وہ بھی ذرا سادگی سے ہو جائیں. کچھ فرق پڑتا؟ جب تک ہم یہ احساس پیدا نہیں کرتے ہمارا اخلاق درست ہو سکتا. اپنے اندر بالخصوص اور تھوڑی دیر کا غصہ ہوگا آپ کا، پچھتاوا چھوڑ جائے گا. اس غصے کو چھوڑ ہی دیں تھوڑی دیر کے لیے، 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. کچھ سخت بات ہی کرے گا نا، برداشت کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، کھڑاؤں جن کو کہتے ہیں. ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا بابا جی کے پیر. کیا کہتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہو تو لوگ اندھے ہو، یہی کہتے ہیں نا. ٹکر ہو جائے اچانک تو کہتے ہیں اندھے ہو. اس بندے نے بھی کہا فوراً اٹھتے ہی، اندھے ہیں آپ، میرا پیر دبا دیا. بڑا سخت موقع ہے. بادشاہ وقت، امیر المومنین اور امت کے صالحین کے امام حضرت عمر بن عبدالعزیز اندھے ہیں. تو یہی موقع ہے، یہاں تو آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دے لیں، یہاں پھر آپ ذرا چپ کر دیں اور اس کوڑے گھونٹ کو 1 منٹ کے لیے پی کے دیکھیں پھر اس کی شفا کتنی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز ہنس پڑے، فرمانے لگے نہیں بزرگوں، اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے. وہ جو 7 سپاہی تھے نا، یہ کیتلی چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے ہمیشہ. انہوں نے تلواریں نکال لی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ حضور اس بے ادب نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمانے لگے نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. میں کہا ہے جناب نہیں کہا. تو آپ فرمانے لگے بابا جی آپ سے بات کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا جی آپ سے بات کر رہے تھے. تو فرمانے لگے انہوں نے مجھے اندھا نہیں کہا، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے. ہاں ہاں، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا. اوے جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا. انہوں نے کہا بابا جی نے سوال پوچھا، انہوں نے پوچھا ہے اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اتنا صحیح تو مسئلہ ہے. اگر اس کا غصہ بنا لیا جاتا اور سخت رد عمل دیا جاتا تو عمر بھر پچھتاوا رہتا. والد صاحب کے سامنے تو میرے خیال ہے کر ہی لیں گے، ایسا کر لیں گے نا. اگر وہ غصہ کریں تو کہیں گے نا ابا جی جیسے آپ کہتے ہیں ہو جائے گا، مشکل تو نہیں. اماں جی کے سامنے تو کر لیں گے نا. اے جنہ دی مووی بن رہی صرف یہ نہیں ہاں نہ کر رہے، گل پکی نہ ہو جائے، باقی بول رہے ہیں ماشاءاللہ. والد صاحب کا غصہ برداشت کر لیں گے انشاءاللہ، بزرگوں کا برداشت کر لیں گے. سید صاحب ہیں، عالم ہیں، کوئی بزرگ ہیں، اگر کبھی کسی وقت سمجھانے کے لیے کوئی تنبیہ کر دیں تو قبول کر لیں گے انشاءاللہ. نوجوانوں سے کہتا ہوں اگر جوانی اللہ نے عطا کیا تو پھر حوصلہ بھی ہونا چاہیے. اور آخری بات آپ سے یہ ہے، ہر نماز میں ہر موقع پر فلسطین کے لیے دعا کریں اور اپنے اندر ان کی حمایت کا جذبہ بھی پیدا کریں. امت ایک جسم کی طرح ہے، اگر آج امت ان کا احساس نہیں کرے گی تو پھر یہ امت واحدہ ہونے کا ثبوت نہیں دے گی.
اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ ان مجاہدین کی مدد فرمائے، اسلامی حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص کے ساتھ دین کے لیے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل آگے چلے گی جی، جاری رہے گی نا؟ آپ لوگ تشریف رکھیں، مجھے بتا رہے ہیں کہ محفل آپ کی جاری ہے، پروگرام چلے گا نا، نعت شریف ہوگی تو پھر آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں چلے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، جن دوستوں نے یہ بندوبست کیا ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ امت کی خیر فرما، پاکستان پر فضل فرما، اپنی رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت عطا فرما، اللہ عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، فلسطین کے مجبوروں کی مدد فرما، صہیونی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، اللہ تعالیٰ دنیا ہو یا آخرت ہو ہم